علیہ کے بعد مجدد کون ہیں کہ ان کا درجہ آتا ہے تجدیدی کارناموں پر. تجدیدی کارناموں پر 11ویں اور 12ویں صدی میں درجہ آتا ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا. حضرت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں آپ مجدد ہیں. حضرت ملا محب اللہ بہاری مجدد ہیں. حضرت میر عبد الواحد دلگرانی مجدد ہیں. یہ مجددوں کی فہرست ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ عالمگیر کے دور میں کون سا فتنہ تھا؟ حضرت عالمگیر کے دور میں شیعیت کا فتنہ بہت پھیل گیا تھا. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں اماموں کے انکار کا فتنہ بہت پھیل گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھوائی جس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری. 500 علماء کی تعداد کو آپ نے اکٹھا کیا اور 8 سال کی مدت میں 2 لاکھ روپے خرچ کر کے اس دور میں آپ نے فتاوی عالمگیری کو ترتیب دلوایا. آج وہی کتاب فتاوی عالمگیری ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر ترتیب دی جاتی ہے، مگر سارے دنیا میں اس سے کتاب کو سند کی حیثیت حاصل ہے. تمام بلاد اسلامیہ کے لوگ اس کتاب کو اپنی اپنی عدالتوں میں سند کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں. مفتیان کرام سند کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں. فقہ حنفی کی عظیم مستند کتاب فتاوی عالمگیری ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر ترتیب دی جاتی ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو بڑا فخر حاصل ہے. یہی وہ ہندوستان ہے جس نے ایسے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا ہے، ایسے ایسے بہادروں کو جنم دیا ہے. اور یہی وہ ملک ہے جس ملک میں ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے ایسی ایسی کتابوں کی ترتیب دیتے ہیں. فتاوی عالمگیری یہی سے ترتیب دی جاتی ہے جس کتاب کے محتاج ساری دنیا کے لوگ ہیں. فتاوی عالمگیری کے ترتیب دلوانے والے حضرت عالمگیر علیہ رحمت و رضوان بھی کوئی معمولی بزرگ نہیں ہیں. حضرت عالمگیر کے کارناموں کو جب سوچا جائے تو آج تو کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ کہ عالمگیر ہندو کش تھے، غیر مسلموں کو مارا کرتے تھے. لیکن یہ جملہ برا نہ لگے تاریخ جاننے والوں کو. اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو سنیے یہی عالمگیر ہیں جہاں انہوں نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے. یہی عالمگیر ہیں انہوں نے معاشرے کو کس طرح سے ٹھیک کیا ہے اور بھارت کی سرزمین پر تک کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک عالمگیر نے کس طرح سے ملک کو سنوارا ہے. آج ہندوستان کی سرزمین پر 1,85,000 عورتیں عصمت فروشی کا دھندا بڑے بڑے شہروں میں کر رہی ہیں، لیکن اس جرم پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس گناہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس گناہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. عالمگیری تاریخ کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. یہی بنارس کی سرزمین ہے. اتر پردیش میں بنارس بڑا مشہور شہر ہے. بنارس کی سرزمین پر ایک کوتوال عالمگیر نے بھیجا تھا. وہ کوتوال عیاش پسند تھا. اس نے جب دیکھا کہ بنارس کی سرزمین پر بڑی حسین و جمیل لڑکیاں پائی جا رہی ہیں تو عیاشی کا بازار گرم کر دیا. کسی نے آ کر کے کوتوال سے کہہ دیا کوتوال جی فلاں محلے میں بنارس کے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی پائی جا رہی ہے. اتنی حسین ہے کہ سویرے جب وہ نہانے کے لیے کاشی پر جاتی ہے تو بڑے بڑے راجپوت اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. کوتوال نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بنگلے پر اسے چند دن میں منگوا لیتا ہوں. کوتوال نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا. جب پنڈت لالا رام کے گھر کوتوال کے آدمی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی لڑکی کو بھیجو، کوتوال نے اپنے بنگلے پر بلایا ہے تو چونکہ دور عالمگیری ہے، اسلامی شوکت کا وقار بڑھا ہوا ہے، لوگ ڈر رہے تھے. پنڈت لالا رام رونے لگے اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں. یہ کیسا کوتوال آ گیا ہے؟ ہم لوگوں نے تو سنا ہے کہ عالمگیر بڑے انصاف پسند بادشاہ ہیں. عالمگیر نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا ہے، مگر یہ کیسے کوتوال کو عالمگیر نے بھیج دیا جس نے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں؟ چنانچہ وہ رو رہے تھے. ان کی لڑکی کا نام شکنتلا تھا. شکنتلا کی نگاہ اپنے باپ کے رونے پر پڑ گئی. اس نے پوچھا باپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی اس طرح کا معاملہ ہے
ہے. بیٹی نے کہا باپ عالمگیر واقعی بہت انصاف پسند بادشاہ ہیں, ایک کام کرو کہ مجھے مغل تاجدار جو پہنتے ہیں لباس شہزادے, وہ لباس منگوا دو. مغل شہزادے کا لباس منگوا دیا گیا. لڑکی نے اس لباس کو پہن لیا. اپنے باپ سے کہہ دیا کوتوال کے کارندوں سے کہہ دو 1 مہینے کا موقع دے دیں, ہم شادی کے راستے سے اپنی بچی کو بھیجیں گے, ہماری عزت خاندان میں ہے. چنانچہ باپ نے یہ کہہ کر کے لوگوں کو ہٹا دیا. لڑکی رات کی تاریکی میں بنارس سے دلی کی طرف نکل پڑتی ہے اور 1 ہفتہ چلنے کے بعد دلی کی سرزمین پر وہ لڑکی پہنچی ہے. جمعہ کا روز ہے, نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سب جا رہے ہیں. نقارہ بجا کہ لال قلعہ سے عالمگیر نکل رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. سلطان عالمگیر مسجد میں گئے, نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد جب نکلنے لگے تو نقارہ بج گیا کہ عالمگیر اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قانون نافذ کر دیا تھا کہ جو اہم فریادی ہوں, جو بڑے بڑے مظلوم ہوں, جن کو ستایا گیا ہو اور ان کی فریاد نہ سنی جا رہی ہو, وہ دہلی کے جامع مسجد کے کنارے راستے میں لائن میں کھڑے ہو جائیں. ان کی درخواست میں خود دیکھوں گا. چنانچہ سارے مجرم اور سارے مظلوم کھڑے ہوئے ہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نکلے, ایک ایک کی فریاد سنتے چلے آ رہے ہیں, درخواست دیکھتے چلے آ رہے ہیں. مغل شہزادہ بھی کھڑا ہوا ہے. عالمگیر جیسے پہنچے آپ کی نگاہ پڑی, آپ نے اپنے رومال کو پھینکا, ارشاد فرمایا بیٹی تم اپنے سر کو بند کر لو. اور آپ نے پھر اپنے پیچھے لگے ہوئے آدمیوں سے ارشاد فرمایا کہ اس بیٹی کو لے لو اور مکان کے اندر محل سرا میں لے چلو, حرم سرا میں. چنانچہ اس کو لے کر کے چلے. ادھر سارے لوگوں کی فریاد کو آپ دیکھ رہے ہیں اور انصاف دیتے چلے جا رہے ہیں. لوگ حیرت میں ہیں کہ ہمارے بغل میں کھڑا ہونے والا یہ مظلوم, ہم لوگ سمجھ رہے تھے یہ لڑکا ہے, مگر سلطان تو لڑکی کہہ رہے ہیں. عالمگیر کی نگاہ نے دیکھ لیا یہ آنے والا نوجوان لڑکا نہیں لڑکی ہے. اسی لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست باخری سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے, عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب اندر گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی تو کون ہے, تو کہاں سے آئی ہے, تو نے اپنا لباس کیوں بدلا ہے. اس نے عرض کیا مہاراجا میں بنارس کی رہنے والی ہوں, شکنتلا میرا نام ہے. مہاراجا یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے, آپ نے جو کوتوال بھیجا ہے وہ کوتوال ہم جیسی نہ جانے کتنی کنیاؤں کی آبرو کا خون کر دیا ہے. میں عزت کی بھیک مانگنے آئی ہوں. تب تک عالمگیر نے فرمایا بیٹی بھیک کا لفظ نہ بولو, عزت کی بھیک نہیں مانگی جاتی ہے, عزت کی حفاظت کی جاتی ہے. عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو 14 مرتبہ بیٹی کہا تھا. بات چیت کرتے ہوئے لڑکی گنتی چلی جا رہی ہے کہ یہ سلطان مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد فرمایا بیٹی تم جاؤ بنارس, واپس میں تمہیں بھیجتا ہوں, تم دلہن بن جانا, پالکی میں بیٹھ جانا, کوتوال کے بنگلے پر جانا, تمہاری عزت کی حفاظت کی جائے گی. لڑکی کو عزت کے ساتھ عالمگیر نے ایک چوکی سے دوسری چوکی پر تاکید کر دیا. لڑکی چلی جا رہی ہے, بنارس آ کر کے پہنچتی ہے, اپنے باپ سے ساری کیفیت کو بیان کیا. لڑکی سوچ رہی ہے, باپ رونے لگا کہ بیٹی اب تمہاری عزت کیسے بچے گی. لڑکی نے کہا باپ سنو, 14 مرتبہ بات چیت کے درمیان عالمگیر نے مجھ کو بیٹی کہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو سلطان مجھے بیٹی کہے وہ اپنی بیٹی کی آبرو نیلام ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا. چنانچہ مجھے دلہن بناؤ. دلہن بنا دیا اور دلہن بننے کے بعد شکنتلا پالکی پر سوار ہو گئی, کوتوال جی کے بنگلے پر پہنچ گئی. کوتوال جی آج پھولے نہیں سما رہے ہیں, بہت سارے پیسے لٹا رہے ہیں. تب تک ایک فقیر سامنے جاتا ہے. فقیر نے کہا کوتوال ہم بھکاری ہیں, ہمیں بھی چند سکے دے دیجئے. کوتوال نے جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک مٹھا پیسہ نکالا اور نکالنے کے بعد جیسے فقیر کے دامن میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, فقیر نے خود دامن کو چھوڑ دیا, پیسہ نیچے گر گیا. کوتوال نے ڈانٹا تم کیسے فقیر ہو, تم نے پیسے کو نیچے گرا دیا. کہا کوتوال مجھے پھر کچھ دے دو. کوتوال نے کہا وہی تمہیں اٹھانا پڑے گا. فقیر نے کہا مجھے کچھ دے دو.
کوتوال نے کہا تم کیسے فقیر ہو، پیسے زمین پر گرا دیے ہو؟ تب تک فقیر نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بٹن کو کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ایک تھپڑ مارا کوتوال کے چہرے پر۔ اب جب استر کھلتا ہے تو دیکھا کہ سامنے عالمگیر کھڑے ہیں، سلطان عالمگیر ہیں۔ یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا سلطان مجھے معاف کر دو، سلطان مجھے معاف کر دو۔ عالمگیر نے کہا عزتوں کے خون کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، نادان تو نے اسلام کے نام پر داغ لگایا ہے۔ مذہب اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، مذہب اسلام عزت کی نیلامی نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو نے کس طرح سے عزت کی نیلامی کی ہے؟ اس لیے تجھے سزا ضرور دی جائے گی۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کوتوال کو گرفتار کروایا۔ 200 آپ کے حفاظتی دستہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کے ساتھ 200 فوجی تھے، وہ سب کے سب آ گئے، ایک میدان میں لے جایا گیا اور کوتوال کو سزا دی گئی۔ آج بھی بنارس میں کوتوال کی قبر پائی جا رہی ہے، معلوم کر لو۔ اور سزا کس طرح سے عالمگیر نے دی تھی؟ ہاتھی کو منگوایا تھا اور منگوانے کے بعد کوتوال کے ان دونوں پاؤں ہاتھی کے پاؤں میں باندھ کر کے ہاتھی کو دوڑایا تھا۔ اس طرح سے سزا دلوائی تھی عالمگیر نے۔ اور سزا دلوانے کے بعد عالمگیر پھر اس بچی کے گھر گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹی شکنتلا پانی لاؤ۔ وہ لڑکی پانی لاتی ہے، آپ وضو بناتے ہیں اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی پانی لاؤ۔ وہ لڑکی پانی لاتی ہے، آپ پانی پینے کے بعد اعلان کرتے ہیں اے بنارس والوں گواہ ہو جاؤ، آج 15 دن کا عرصہ گزر گیا ہے جب سے یہ بچی گئی تھی اور اس نے اپنی فریاد پیش کر دی تھی۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ یا تو اس بچی کی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دوں گا اور یا تو پھر عالمگیر کی جان چلی جائے گی۔ اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے میں نے آج تک پانی نہیں پیا ہے۔ آج یہ پانی پی رہا ہوں، وہ عالمگیر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عالمگیر کا یہ انصاف کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ جیسے عالمگیر نے نماز ادا کی، فوراً اس بچی کا باپ سامنے آیا اور اس نے کہا یا مہاراجا، آپ نے جہاں خدا کی عبادت کی ہے اس جگہ پر مسجد بنائی جائے گی۔ چنانچہ مسجد تعمیر کی گئی۔ آج بھی بنارس کی سرزمین پر مندروں کے بیچ میں بھریرا کی مسجد مشہور ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے۔ یہ عالمگیر کا انصاف ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ایک تمہارا انصاف ہے کہ مسجدیں شہید ہو رہی ہے۔ جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب یہ بھارت سونے کا چڑیا تھا، جب مسجدیں تعمیر ہو رھی تھی تب یہ ملک پھل پھول رہا تھا، جب مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی تب تبت کی وادی سے لے کر کے اور افغانستان کی سرحد تک اتنا بڑا یہ ہمارا ملک تھا۔ یہ عالمگیر ہیں، یہ عالمگیر 11ویں 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ انہوں نے ایسا تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے۔